الرحیم باب مناقب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ آپ کا پورا نام زید بن ثابت بن ضحاک بن زید، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت حضرت زید بن ثابت کی جو عمر تھی وہ 11 برس تھی، 11 سال کے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھی لکھا کرتے تھے، فضلاء صحابہ میں سے تھے، یعنی علماء میں سے، اور اصحاب الفتوہ یعنی جو فتویٰ صحابہ دیتے تھے وہ یہ ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ہجرت پاک جب ہوئی اس کے 45 سال یا 46 سال بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے غزوہ بدر میں اجازت مانگی، حضور نے فرمایا زید ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر احد میں آپ کو اجازت مل گئی تو آپ نے احد میں جان ساری دکھائی۔ تبوک کا میدان تھا اور یہ بنو نجار سے تعلق تھا۔ بنو نجار کون سا قبیلہ تھا؟ جن بچیوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں نعت شریف پڑھی تھی، یہ اس قبیلے سے تعلق تھا۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس تبوک کے میدان میں بنو نجار کا جھنڈا تھا، لیکن آپ سے پہلے یہ جھنڈا حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، حضرت عمارہ بن حزم سے یہ جھنڈا لے کر حضرت زید بن ثابت کو دے دیا۔ حدیث پاک ہمیں اس طرف رہنمائی کر رہی ہے، اگر کبھی علمی بیس پر، بنیاد پر اگر کسی کو ترجیح دی جائے تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت زید بن ثابت کے پاس چونکہ قرآن پاک کا علم زیادہ تھا۔ عمارہ بن حزم کہتے ہیں حضور میری کچھ شکایت پہنچی ہوگی نا، اس لیے آپ نے جھنڈا مجھ سے لے لیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے عمارہ بن حزم، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے تیری شکایت پہنچی ہے، بنو نجار کا جھنڈا تیرے پاس تھا، لیکن یہ جو زید بن ثابت ہے یہ قرآن پاک کا علم زیادہ جانتا ہے، اس لیے میں نے قرآن پاک کو مقدم رکھتے ہوئے جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو آپ نے ان کے دور میں قرآن پاک کی جو تدوین، قرآن پاک کو جمع کیا، وہ آپ نے بڑھ چڑھ کر حضرت زید بن ثابت نے حصہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے عمر تو ان کی 11 برس تھی، اور یہ اسلام بھی لا چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کسی نے بتایا کہ یہ 11 سال کا بچہ ہے، حضور یہ تو آپ مکہ پاک میں تھے، یہ پہلے ہی آپ پر اسلام لے آیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا اس سے صورتیں تو سنیں قرآن کی، حضور مکہ پاک میں ہیں اور یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر تبلیغ کر رہے ہیں مدینہ پاک میں، تو انہوں نے ان کی تبلیغ سے قرآن پاک کی 17 صورتیں یاد کر لی زبانی۔ حضور نے فرمایا مجھے سناؤ، تو انہوں نے حضور کے سامنے قرآن پڑھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میری آمد سے پہلے ہی زید بن ثابت کو قرآن کی 17 صورتیں یاد ہیں۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک قوم کی طرف لکھواتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ وہ کمی یا زیادتی نہ کریں، اس لیے ایسا کرو، چونکہ حضور جب خطوط لکھواتے تو وہ عربی زبان میں تھے، جب اس علاقے میں خط جاتا تو وہ سریانی زبان بولتے تھے، تو وہاں کا ترجمان اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا سریانی زبان میں، تو حضور نے فرمایا زید تم وہ زبان سیکھ لو۔ حضرت زید کہتے ہیں
میں نے صرف 15-16 دنوں میں سریانی زبان بھی سیکھ لی۔ اور یہ تو حضور کا کمال تھا، حضور کا معجزہ تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مدینہ پاک میں عربی بولا کرتے تھے، جو ترجمان صحابہ ہوتے تھے، کہتے ہیں ہمارا ڈیلیگیشن کبھی جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا، ہم اس علاقے میں انٹر ہوتے، حضور کے صدقے سے اللہ ہمیں وہ زبان سکھا دیتا تھا، ہم وہ زبان بولتے ہوتے تھے، اس علاقے میں جا کر وہی زبان بولا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کا جو سب سے زیادہ علم ہے وہ ہمارے پچھلے جو باب چل رہے ہیں نا بخاری شریف میں، اس میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وراثت کے علوم کا ماہر حضرت زید بن ثابت کو کہا جاتا تھا۔ آپ کا علم راسخین فی العلم میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو میں نے مختلف کتب میں بھی پڑھی ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی لکھی ہے، حضور کی بارگاہ کے جو اصحاب فتویٰ صحابہ تھے نا ان کی تعداد 6 تھی، صرف 6 صحابہ حضور کی بارگاہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 6 صحابہ کرام میں بھی شمار حضرت زید بن ثابت کا ہوتا تھا۔